المرسلين أما بعد قال الله تبارك وتعالى الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. سچا ہمارا مالک اور سچا ہمارا خالق کے سوا اس واحد و یکتا کی کوئی عبادت کی لائق اور سچے ہیں اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جن کے ذکر کی آج اس خوبصورت محفل میں میں اور آپ حاضر الحمدللہ اپنے مرشد کریم کی زیارت کر رہے ہیں، اپنے مرشد کریم کی قیادت میں حاضر ہیں، اور یہ ہمارے لیے اس وجہ سے بھی بہت مقدر کی بات ہے جو مجھ سے پہلے میرے بھائی احمد رضا پڑھ رہے تھے کہ ان ستّی خیرہ نے جدا سائی جب ہمارے مرشد کامل موجود ہیں تو الحمدللہ ستّی خیرہ رام تشریف فرمائیں قبلہ پیر سید جمیل الرحمن شاہ صاحب آپ تشریف فرمائیں. بہت قلبی خوشی ہوئی، روحانی خوشی ہوئی آپ کی زیارت کر کے. علماء کرام تشریف فرمائیں، مسجد حاضر کے خطیب انہوں نے بہت محبتیں عطا فرمائیں. اللہ کریم سب کو منظور رحمتوں سے سرکار کل عالم کے ذکر کی محفل میں حاضر ہیں. سرکار کل عالم کا ذکر کرنے کی خاطر ہم یہاں حاضر ہیں. سرکار کل عالم کی شانوں کو بیان فرماتے ہوئے آپ کا رب قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے لقد جاءکم رسول سرکار کا میلاد بیان فرماتا ہے اور فرماتا ہے کہ ہماری شانوں والے رسول تمہارے درمیان تشریف لائے. ہمارے شانوں والے رسول تمہارے درمیان تشریف لائے. اب یہاں پر اگر رب کریم لقد جاءکم رسول بھی ارشاد فرما دیتا تو مفہوم واضح تھا، بات سمجھ میں آ رہی تھی کہ اللہ کریم فرما رہا ہے کہ ہمارے رسول تمہارے درمیان تشریف لائے. لیکن رب کریم نے لقد جاءکم رسول نہیں ارشاد فرمایا بلکہ لقد جاءکم رسول ارشاد فرمایا. مفسرین فرماتے ہیں یہ جس تنوین کا رب کریم نے ذکر فرمایا ہے یہ تنوین عزت کے لیے ہے، یہ تنوین عزت کے لیے ہے. یعنی رب کریم فرما رہا ہے لقد جاءکم رسول ہمارے شانوں والے رسول تشریف لائے. تو تنوین یہ بتا رہی ہے کہ رب کریم فرما رہا ہے کہ گویا کہ رسول تو پہلے بھی آتے رہے لیکن جو شان ہم نے آمنہ کے لال کو دی ہے یہ کسی اور آمنہ کے لال کو عطا فرمائی ہے، یہ کسی اور کو نہیں دی، یہ کسی اور کو نہیں دی. رب کریم نے فرمایا لقد جاءکم رسول ہمارے شانوں والے رسول تمہارے درمیان تشریف لائے، ہمارے شانوں والے رسول تمہارے درمیان تشریف لائے. اب یاد رکھیے گا قرآن کریم میں جہاں بھی رب کریم نے رسول اللہ کے میلاد کا ذکر فرمایا، سرکار کل عالم کے میلاد کا ذکر فرمایا تو کہیں یہ نہیں فرمایا کہ رسول پیدا ہوئے یا تخلیق کیا، فرمایا رسول تشریف لائے. لقد جاءکم رسول تشریف لائے ہمارے شانوں والے رسول. اور بھی جتنے مقامات پر ذکر فرمایا قد جاءکم من اللہ نور ہمارے نور تشریف لائے. لقد جاءکم رسول تشریف لائے. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین ہم نے مبعوث فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا یعنی جتنے مقامات پر رب کریم نے سرکار کے میلاد کا ذکر فرمایا یا فرمایا تشریف لائے ہم نے مبعوث فرمایا. کہیں یہ نہیں فرمایا کہ پیدا ہوئے یا تخلیق ہوئے. اس کی وجہ یہ ہے کہ تخلیق وہ ہوتا ہے وہ جس کی پہلے کوئی ہسٹری نہ ہو، تشریف وہ لاتا ہے جو پہلے سے کہیں موجود ہوتا ہے. اس پر حدیث سے گفتگو ہو سکتی ہے
لیکن آگے چلوں گا، رب کریم ارشاد فرماتا ہے لقد جاءکم رسول، تمہارے شان والے رسول تمہارے درمیان تشریف لائے، من لقد جاءکم رسول من انفسکم، کہ اس طرح تشریف لائے، تم میں سے تشریف لائے، تم میں سے تشریف لائے۔ یہاں مفسرین ارشاد فرماتے ہیں کہ لفظ جو ہے وہ بامانہ روح اور جان ہے، وہ بامانہ روح اور جان ہے۔ یہاں پر لفظ بامانہ روح اور جان ہے، یعنی رب کریم ارشاد فرما رہا ہے کہ ہمارے شانوں والے رسول تمہارے درمیان تشریف لائے، اور اس شان کے ساتھ تشریف لائے جیسے مردہ بدن میں جان، جیسے مردہ بدن میں جان آتی ہے، جیسے مردہ بدن میں جان آتی ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے کہ کیسے جان بن کے تشریف لائے، ہمیں قرآن کریم کی ایک اور آیت کو دیکھنا پڑے گا کہ رب کریم ارشاد فرماتا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، کہ نبی علیہ السلام جو ہے یہ مومنین سے، ان کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے، مومنین سے ان کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے۔ رب کریم نے جان بنا کے بھیجا نا، تو سرکار کل عالم کی بخاری شریف کی حدیث ہے، سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ میں ہر مومن سے، اپنے ہر غلام سے اس کی جان سے بھی زیادہ قریب ہوں، اس کی جان سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ اگر کسی کے ذہن میں یہ سوال آئے کہ سرکار مدینہ منورہ میں ہو کے اپنے ہر غلام سے جان سے زیادہ قریب کیسے ہو سکتے ہیں، یا اتنے 100 سال ہزاروں سال گزر گئے آج کسی غلام کے قریب کیسے ہو سکتے ہیں، تو وہ ہمیں نظر آتا ہے۔ بخاری شریف میں موجود ہے کہ ایک دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت آدم علیہ السلام کی ملاقات ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت آدم علیہ السلام کا ڈائیلاگ ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام سے سوال کیا کہ حضرت آپ نے وہ دانہ کیوں کھایا، اگر آپ کو نہ کھاتے تو یہ سارا امتحان نہ ہوتا، یہ سارا مسئلہ نہ ہوتا، آپ نے وہ دانہ کیوں کھا لیا۔ حدیث میں یہ الفاظ موجود ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایسا جواب دیا کہ ان پر غالب آ گئے، ان پر غالب آ گئے، یعنی حضرت موسیٰ جو ہے وہ اس پر لاجواب ہو گئے۔ لیکن بدر الدین عینی ارشاد فرماتے ہیں، بدر الدین عینی ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ بات تو ٹھیک ہے کہ حضرت موسیٰ نے سوال کیا، حضرت آدم نے جواب دیا، لیکن سوال یہ ہے کہ یہ ملاقات ہوئی کب، سوال یہ ملاقات کب ہوئی اور یہ ملاقات کہاں ہوئی۔ یہ تو بات کنفرم ہے کہ یہ دنیا میں آنے کی بات کی بات ہے، کیونکہ وہ دانہ کھایا پھر یہاں آئے، اس متعلق سوال تھا، اس سے متعلق سوال تھا۔ یہ تو بات کنفرم ہے کہ یہ دنیا میں آنے کے بعد، دنیا کے آغاز کے بعد کی بات ہے۔ حضرت موسیٰ کے دور میں اور حضرت آدم کے دور میں بہت فرق ہے، بہت فرق ہے۔ بدر الدین عینی کہتے ہیں اس سے پتہ چلا کہ اگر یہ ملاقات حضرت آدم کے دور میں ہوئی ہے تو اللہ کے نبی حضرت موسیٰ کی یہ شان ہے کہ دنیا میں آنے سے پہلے بھی جس کے چاہے قریب ہو جائے اور جس سے چاہے کلام کر لے، اور اگر یہ بات دور موسیٰ کی ہے تو حضرت آدم کی یہ شان ہے کہ دنیا سے جانے کے بعد بھی جس کے چاہے قریب ہو جائے اور جس سے چاہے کلام کر لے۔ ارے موسیٰ بھی ہمارے نبی کے مقتدی ہے، آدم بھی ہمارے نبی کے مقتدی ہے، جس کے مقتدی کی یہ شان ہے کہ دنیا سے آنے سے پہلے بھی جس کے چاہے قریب ہو جائے، دنیا سے جانے کے بعد بھی جس کے چاہے قریب ہو جائے، ان کے ایمان کا عالم ہے۔ مطاف میں ہیں، کعبہ کا طواف فرما رہے ہیں اور رک جاتے ہیں۔ صحابہ فرماتے ہیں سرکار ایسے رکے جیسے کسی کا انتظار فرما رہے ہیں، جیسے کسی کا انتظار فرما رہے ہیں۔ کچھ دیر گزری کہ بہت ہی خوبصورت چہرے والی، بہت ہی خوبصورت داڑھی والی، بہت ہی پروجا چہرے والی شخصیت آئی، سرکار سے بہت نیاز مندی کے ساتھ ملے، بہت ادب سے سرکار سے ملاقات کی، اور سرکار سے ملاقات کا شرف حاصل کر کے آگے بڑھ گئے۔ اس کے بعد ہم ان کو تلاش نہ کر پائے۔ سرکار عالم نے سوال فرمایا، اے میرے صحابہ جانتے ہو کہ یہ جو شخص مجھ سے مل کے گیا ہے یہ کون تھا؟ کہا یا رسول اللہ آپ ارشاد فرمائیے کہ یہ کون تھے؟ سرکار نے فرمایا یہ مریم کا بیٹا عیسیٰ تھا، یہ مریم کا بیٹا عیسیٰ تھا، یہ عیسیٰ تھا۔ اور قرآن سے یہ ثابت ہے کہ اس وقت ہر وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر موجود ہے، اور حدیث ہے کہ وہ سرکار کی ملاقات کے لیے حاضر ہوئے، سرکار کی ملاقات کے لیے حاضر ہوئے۔ اگر حضرت عیسیٰ جو سرکار کے امتی بننے کی دعائیں مانگتے رہے، ان کی یہ شان ہے کہ ایک وقت میں وہاں بھی حاضر ہیں، ایک وقت میں یہاں
تو ہوا لقد جاءکم رسول من انفسکم، لیکن اس کی ایک قدرت کچھ یوں بھی ہے تہران میں، اس کا ایک انداز یہ بھی ہے جو حضور سیدہ کائنات، حضور سیدہ کائنات سلام علیہا جس انداز میں اس کو تلاوت فرمایا کرتے وہ یہ تھا لقد جاءکم رسول من انفسکم، کہ ہمارے شان والے رسول تمہارے درمیان تشریف لائے، ہمارے شان والے رسول تمہارے درمیان تشریف لائے، جو تم میں سے سب سے نفیس ترین ہے، جو تم میں سب سے نفیس ترین ہے۔ اب یہ صرف سرکار کی نفاست بیان نہیں ہو رہی، بلکہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور سیدہ آمینہ سلام علیہا تک جتنی شخصیات میں سرکار کل عالم کا نور رہا، اللہ کریم سب کو نفیس فرما رہا ہے کہ سب پاک ہے۔ اللہ نے کبھی اپنا نور کسی ناپاک بدن میں نہیں رکھا، کسی ناپاک بدن میں نہیں رکھا، سب نفیس ہے، سب پاک ہے، سب شانوں والے ہیں۔ جب سب اتنی شانوں والے ہیں تو ذرا خود سوچو، وہ جو سرکار کی والدہ ہے، جو سرکار کی والدہ ہے، جو ہر مومن کی ماں ہے، حضور سیدہ آمینہ، ان کی شان کا عالم کیا ہوگا، ان کے مقام کا عالم کیا ہوگا، لوگ ان کے مقام پہ کیا کیا بات کر رہے تھے۔ بدر امام ابن عابدین حنفی شامی، امام ابن عابدین حنفی شامی نے کہا ذرا مجھ سے سنو کہ سرکار کی والدہ کا مقام کیا ہے، اور لفظوں میں بیان نہیں ہو سکتا، اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ سرکار کی والدہ کے فضائل بیان کرتے ہوئے ابن عابدین حنفی شامی کہتے ہیں کہ وہ مچھلی جس کے پیٹ میں حضرت یونس علیہ السلام رہے، کچھ عرصہ جس مچھلی کے پیٹ میں حضرت یونس علیہ السلام رہے، ابن عابدین حنفی شامی کہتے ہیں کہ اس کا مقام عرش سے افضل ہے، اس کا مقام عرش سے افضل ہے۔ تو میں سوال کرنا چاہتا ہوں، جس مچھلی کے پیٹ میں یونس رہے وہ تو عرش سے افضل ہے، تو جس عاملہ کے پیٹ میں اللہ کے حبیب رہے ان کا عالم کیا ہوگا۔ اگر سیدہ آمینہ کے ایمان کو کچھ بات اس وجہ سے تسلیم نہ کرنے کا کہے کہ ان کے لیے دعائے مغفرت کی اجازت نہ دی گئی، دعائے مغفرت کی اجازت نہ دی گئی، تو یاد رکھیے گا وہ اس لیے دعائے مغفرت سے نہیں روکا گیا کہ معاذ اللہ وہ مشرک تھی، بلکہ اس لیے روکا گیا کہ جیسے مشرک کے لیے دعائے مغفرت نہیں کی جاتی، ویسے ہی جس کی بخشش قطعی ہو اس کے لیے بھی دعائے مغفرت نہیں کی جاتی۔ کوئی یہ دعا نہیں کرتا کہ یا اللہ میرے نبی کی مغفرت کر دے، اگر کوئی کرے گا تو وہ کافر ہو جائے گا۔ ارے نبی تو نبی ہے، کسی نابالغ بچے کے جنازے میں بھی یہ دعا نہیں کی جاتی کہ یا اللہ اس کو بخش دے، بلکہ یہ دعا کی جاتی ہے کہ اس کے صدقے سے ہمیں بخش دے۔ ارے نابالغ بچہ مرے تو اس کے لیے دعا نہیں ہوتی، بلکہ اس کے صدقے سے دعا کی جاتی ہے۔ تو جس کا بچہ نبیوں کا امام ہے اس کے دعائے مغفرت سے اس لیے نہیں روکا گیا کہ وہ مشرک تھے، بلکہ اس لیے روکا گیا کہ حبیب یہ معصوم ہے، یہ پاک ہے، ان کے لیے مغفرت نہ مانگے، بلکہ جس کے لیے مانگنی ہے ان کے صدقے سے مانگے۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم یا من انفسکم یا من انفسکم، جو میں نے کہا دعا وہ صرف مرنے کے بعد کی بات ہو رہی ہے، ورنہ جب کوئی زندہ ہے اس کے لیے ہر ایک کے لیے دعا کرنی چاہیے، ہر شخص کے لیے دعا کرنی چاہیے، ہر انسان کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم یا من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم، رب کریم فرماتا ہے ہمارے شان والے رسول تمہارے درمیان تشریف لائے، کہ ایسے آئے جیسے مردہ بدن میں جان آتی ہے، تو تم میں سب سے نفیس ترین ہے۔ اتنی شانوں کو بیان فرما کے رب کریم فرماتا ہے عزیز علیہ ما عنتم، عزیز علیہ ما عنتم۔ جملہ میں اس کو یوں بیان کیا کرتا ہوں کہ اتنی شانوں والے ہیں، اتنے مقام والے ہیں، اتنے اونچے مرتبے والے ہیں، ساری کائنات کے بادشاہ ہیں، لیکن عزیز علیہ ما عنتم، عزیز علیہ ما عنتم، اس کو یوں سنو کہ اتنی شانوں والے ہیں لیکن عزیز علیہ ما عنتم۔ رسول اللہ کے غلاموں، اللہ فرما رہا ہے کہ ان سے اپنے غلاموں کی تکلیف نہیں دیکھی جاتی۔
غلاموں کی تکلیف نہیں دیکھی جاتی، ان سے اپنے غلاموں کی تکلیف نہیں دیکھی جاتی۔ اس پر عقیدہ کا بھی بات ہو سکتی ہے، عزیز علیہ وعلیہ پر وقت نہیں ہے، کیونکہ جلال الدین سیوطی نے یہ آیت پڑھ کے کہا، امام جلال الدین سیوطی وہ شخصیت جن کو 72 مرتبہ جاگتی آنکھ سے رسول اللہ کی زیارت ہوئی ہے، جاگتی آنکھ سے رسول اللہ کی زیارت ہوئی ہے، وہ جلال الدین سیوطی ارشاد فرماتے ہیں کہ عزیز علیہ ما عنتم، ان سے کسی امتی کی، کسی غلام کی تکلیف برداشت نہیں ہے۔ اب کسی کو سر کا درد ہے، مثال کے طور پر کسی کو پیٹ میں درد ہے، کسی کا بچہ مر گیا اس کو یہ درد ہے، کسی کو کوئی اور پریشانی ہو گئی اس کو یہ درد ہے، اربوں غلام ہے، اربوں الگ مسائل ہے، سرکار کو ہر ایک کی تکلیف گرا گزرتی ہے، ہر ایک کے لیے عزیز علیہ ما عنتم ہے۔ تو جلال الدین سیوطی ارشاد فرماتے ہیں کہ اس سے پتہ چلا کسی دور میں بھی امتی کے پاؤں میں کانٹا چھپے گا، اس کی خود وہ تکلیف بعد میں محسوس کرے گا، سرکار کو اس کی خبر پہلے ہو جائے گی، سرکار کو اس کی خبر پہلے ہو جائے گی۔ ہم اسی لیے کہتے ہیں کہ سرکار کو پکارتے رہا کرو، انہیں خبر ہے، کہیں سے پڑھو درود ان پر، ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں، ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں۔ ہاں تو میں بات کر رہا تھا کہ سرکار کل عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کو بیان کرواتے ہوئے اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے عزیز علیہ ما عنتم، ان سے اپنے غلاموں کی تکلیف برداشت نہیں ہوتی، تکلیف برداشت نہیں ہوتی۔ اس پر گھنٹوں گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن ایک قدیشی کا آپ کے آگے رکھ کے اپنی گفتگو کو سمیٹ لوں گا۔ ایک بات آپ کے آگے رکھ کے ہمیں نظر آتا ہے، جب سرکار کل عالم اپنی زندگی کا یہ انداز اپنانے لگے جس میں سرکار آج زندہ ہے، زندگی کا یہ انداز اپنانے لگے جس میں سرکار آج زندہ ہے، اسرائیل علیہ السلام ہمارے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے، جانتے ہیں کیا ہوا؟ سرکار کل عالم نے، یاد رکھنا یہ ایسے ہی سننے والی بات نہیں ہے، ایسا قریب تم کو بیٹھے رہو گداؤ سرکار کی گلی میں، بیٹھے رہو گداؤ سرکار کی گلی میں۔ اسرائیل علیہ السلام سرکار کی بارگاہ میں آئے، جانتے ہیں نا اسرائیل علیہ السلام کو، وہ نہیں جانتا تو وہ جان جائے گا، خیر حضرت اسرائیل علیہ السلام حضور کی بارگاہ میں جب حاضر ہوئے، حضرت اسرائیل علیہ السلام سے سرکار نے سوال، سرکار نے حضرت اسرائیل کو ارشاد کیا ہے، اسرائیل تو ہی ہے نا وہ جو میرے ہر غلام کی روح قبض کرے گا، میرے ہر امتی کی روح قبض کرے گا، جو گناہ گار ہو اس کی روح قبض کرتے ہوئے، اس کی روح قبض کرتے ہوئے بہت تکلیف دیتا ہے، تو اس کو بہت تکلیف دیتا ہے، آج ایسا کر میری امت کے ہر گناہ گار کی تکلیف مجھے دے دے، میرے غلاموں کو تکلیف میرے غلاموں کو تکلیف نہ دینا۔ ایسے قریب یاد رکھنا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا کہ معاذ اللہ اسرائیل کی یہ جرت کہ وہ حضور کو تکلیف دے، حضور کو تکلیف دے، پر یہ سرکار کی شان بندہ نوازی ہے، یہ سرکار کی امت کے ساتھ محبت ہے کہ مجھے تکلیف ہوتی ہے تو ہو، میرے غلاموں کو یا میری امت کو تکلیف نہ دی جائے، میری امت کو تکلیف نہ دی جائے۔ حریص علیکم رب کریم ارشاد فرماتا ہے، اور جانتے ہو نہ صرف عزیز علیہ ما عنتم بلکہ حریص علیکم، جانتے ہیں رب کریم فرما رہا ہے کہ تمہارے لیے حریص ہے۔ حریص کا کیا مطلب ہے؟ حریص کا مطلب ہے دل نہ بھرنا، دل نہ بھرنا، جیسے کسی کا دولت سے دل نہیں بھرتا، کسی کا شہرت سے دل نہیں بھرتا، کسی کا کسی کام سے دل نہیں بھرتا، کسی کا کسی چیز سے دل نہیں بھرتا، کوئی دولت اکٹھی کرتا رہتا ہے دل نہیں بھرتا، کوئی کیا کرتا رہتا ہے، ہر ایک کو کوئی نہ کوئی ایسی چیز پسند ہے جس سے اس کا دل نہیں بھرتا، جس کے لیے وہ حریص ہے۔ رب کریم فرما رہا ہے حریص علیکم، میرے حبیب کے غلاموں یہ وہ ہے جن کا تمہیں دے دے کے دل نہیں بھرتا، جن کا تمہیں دے دے کے دل نہیں بھرتا۔ اللہ کریم نے ہمیں ایسے آقا عطا فرمائے کہ جن کی شانوں کو بیان فرماتے ہوئے آپ کا رب ارشاد فرماتا ہے کہ یہ وہ ہے کہ جن کا اپنے غلاموں کو دے دے کے دل نہیں بھرتا، غلاموں کو عطا فرما فرما کے دل نہیں بھرتا۔ سرکار کل عالم کی عطاؤں پر گفتگو کی جا سکتی ہے، لیکن وقت
بالکل اس کی اجازت نہیں دیتا. مغرب کی نماز کا وقت قریب ہے. رب کریم فرماتا ہے بالمؤمنین رؤوف الرحیم. بے شک بہت اونچی آئی مغرب کی نماز پہ. بالمؤمنین عشاء کی نماز کا وقت زبان ہو جاتی ہے, کوئی ایسی بات نہیں. بالمؤمنین رؤوف الرحیم. یہ رؤوف الرحیم ہے, یہ رؤوف الرحیم ہے, مومنین کے لیے رؤوف الرحیم ہے. یعنی رب کریم فرماتا ہے رؤوف ہونا بھی میری صفت ہے, رحیم ہونا بھی میری صفت ہے, اور یہی صفات پھر سرکار کو عطا فرماتا ہے, عطا فرماتا ہے کہ یہ بھی میں بھی رؤوف ہوں اور یہ بھی رؤوف ہے, میں بھی رحیم ہوں اور میری عطا سے یہ بھی رحیم ہے, یہ بھی رحیم ہے. شان کو اس طرح بیان فرماتا ہے تو پتہ چلا صرف ہم سرکار سے محبت کا اظہار نہیں کرتے, محبت کا اظہار نہیں کرتے, بلکہ سرکار کی جو اپنی امت کے ساتھ محبت ہے رب کریم اس کا قرآن کریم اس انداز سے ذکر فرماتا ہے, اس انداز سے ذکر فرماتا ہے. اللہ کریم ہم سب کو مرتے دم تک رسول اللہ کا نمک حلال رکھے اور وفادار رکھے. میں مبارکباد پیش کرتا ہوں قبلہ کو جتنے سنگیوں نے اس محفل, اس خوبصورت محفل کا انعقاد کیا. آپ سب کو اس محفل کے انعقاد پر مبارکباد پیش کرتا ہوں, اور مسجد آغا کی کمیٹی کے جو صدر ہیں ان کو بھی مبارک دیتا ہوں کہ انہوں نے بہت خوبصورتی سے محفل کا انعقاد کیا. مجھے خطیب صاحب نے فرمایا تھا کہ 9:30 مغرب ہے, اگر ٹائم اوپر بھی چلا جائے تو 9:30 عشاء ہے, اگر ٹائم اوپر بھی چلا جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن الحمدللہ 9:30 سے پہلے ہی میں نے اپنی گفتگو کو سمیٹ لیا. اللہ کریم ہم سب کو مرتے دم تک رسول اللہ کا نام حلال. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر. محترم المقام قبلہ عالم قبلہ صاحب جی.